इसलिए उसी खालिक के कायनात के पाक कलाम की तिलावत के लिए मैं दावत सुखन देने लगा हूँ। ज़ीनतुल कुर्रा नजमुल कुर्रा हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद जहांगीर अख्तर कादरी रज़वी आप तिलावत कलाम पाक के लिए तशरीफ लाते हैं और हमारे कुलूब व ज़हान को मुनव्वर फरमाते हैं। तमाम अहबाब एक नारा लगा, नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा हैदरी, हुसैनियत, 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 यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत, नारा हैदरी, नारा हैदरी। बिला तखीर तिलावत कलाम पाक के लिए दावत दे रहा हूँ। ज़ीनतुल कुर्रा फखरुल कुर्रा हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद जहांगीर अख्तर कादरी रज़वी आप तिलावत कलाम पाक फरमाते हैं और उनको मैं उनके हवाले करने से पहले आप अहबाब से फिर एक मरतबा इल्तवास करता हूँ कि जो इस इंतजार में कि महफिल पाक शुरू होगी तो फिर मस्जिद में जाएंगे, महफिल पाक में जाएंगे। महफिल पाक का बाकायदा आगाज हो चुका है। तमाम अहबाब जल्द अज जल्द महफिल पाक में शिरकत फरमाएं और सवाब दरान हासिल करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا على جبل متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا على جبل متصدعا من خشية الله
وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ. عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ. هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں منقبت کے 2-3 اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. تمام حضرات مل کر میرے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کروں. یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سب حضرات مل کے پڑھیں. شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا کے کاموں میں شرمانا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر زیادہ سے زیادہ ہمیں درود و سلام پڑھنا چاہیے. مل کے پڑھیے گا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. عبدانا میرے حسین کا ہے عبدانا میرے
ہر خزانہ میرے حسین کا ہے، ہر خزانہ۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ ہر خزانے کے مالک امام حسین ہیں، میرے ساتھ مل کے پڑھے، عبودانہ میرے حسین کا ہے، ہر خزانہ میرے حسین کا ہے، ہر خزانہ میرے حسین کا ہے، عبودانہ۔ ہر صدی میرے پاک پنجتن کی ہر صدی میرے پاک پنجتن کی، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، عبودانہ میرے حسین کا ہے، ہر خزانہ میرے حسین کا ہے، ہر خزانہ۔ کربلا صاف کرتی ہے زہرا، کربلا صاف کرتی ہے زہرا، جان سے جانا میرے حسین کا ہے، جان سے جانا میرے حسین کا ہے، عبودانہ میرے حسین کا ہے، ہر خزانہ میرے حسین کا ہے، ہر خزانہ۔ کٹ تو جائے گا پر جھکے گا نہیں، کٹ تو جائے گا پر جھکے گا نہیں، یہ سر اٹھانا میرے حسین کا ہے، سر اٹھانا میرے حسین کا ہے، عبودانہ میرے حسین کا ہے، ہر خزانہ میرے حسین کا ہے،
مختصر وقت کے لیے خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب حضرت علامہ مولانا محمد منیر صاحب، آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے خوبصورت آواز سے ہمیں نوازتے ہیں۔ تمام احباب ایک نعرہ لگا، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر، قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ باواز بلند روشی پڑھو، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلى آلك واصحابك یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثناء بعد درود نبی محترم نور مجسم شفیع دو عالم تاجدار انبیاء حبیب کبریاء شفاء روز جزا شب اسرا کے دولا مال کے ہر دو سرا سرور کائنات فخر موجودات بلکہ باعث سے تحلیق کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ اندر درود و سلام دا نظرانہ عرض کرنے تو بعد سامعین محترم بلا تحیر 10 منٹ دا ٹائم ہے جنہ دا ذکر کر لگے ہیں اسی جدا بھی ذکر کرنے ہیں نسبت سمجھ کے کرنے ہیں، بغیر نسبت تو کسے دا ذکر نہیں کر دے، جدا بھی تعلق جدا بھی لنک میرے محبوب علیہ السلام دے نال ہوئے اسی او دا ذکر کرنے ہیں، چاہے تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہون، چاہے تو حضرت ابو سفیان ہون، کوئی بھی ہوئے جدا بھی اسی ذکر کرنے ہیں نبی پاک علیہ السلام دی نسبت سمجھ کے کرنے ہیں۔ تقریر شروع ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی پاک علیہ السلام دا پہلا حلیفہ تو بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی اگر صداقت ڈنکے مارنے کہ میں اپنے نبی دی وجہ تو مارنے اگر عمر دی عدالت ڈنکے مارنے تے نبی دی وجہ تو مارنے اگر عثمان غنی دی جناب شرم و حیات ذوالنورین دے ڈنکے مارنے تے اپنے نبی دی وجہ تو مارنے اگر مولا علی دی شجاعت تو مننے تے اپنے نبی دی وجہ تو مننے ہن ذرا غور کرے آجے اسی چنو بھی مننے اگر ابو ذر غفاری نو مننے تے اپنے نبی دی وجہ تو مننے اگر جناب حضرت سلیمان فارسی نو مننے تے اپنے نبی دی وجہ تو مننے اگر جناب حضرت ابو ہریرہ نو مننے تے اپنے نبی دی وجہ تو مننے میں گل مکدی مکانا وہ شام دا رہن والا نسل در نسل غلامیاں وچ وکن والا غلام ابن غلام صحابہ صفا وچ رہن والا وہ سکیاں ٹکراں تے گزارا کرن والا اس کالے بلال دا ذکر کرنے تے
محمد دی وجہ تو اسی جنوں بھی مننے آؤں کدی وجہ تو مننے سرکار دی وجہ تو مننے اسی جنوں بھی مننے سرکار دی وجہ تو مننے آؤں اسی جے دعا کرنے یا اللہ زہرہ پاک دے درجی گدائی دوی تے سرکار دی وجہ تو اگر حسن تے حسین دے نوکر بن کے رنگیاں تے سرکار دی وجہ تو ہون ذرا غور کریں جے میرے آقا علیہ السلام دا مقام کیے وہ مقام دس کے گدس میں علی کون نے تے حسن تے حسین کون نے میرے نبی پاک علیہ السلام دی اممہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ شاکرہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندیاں نے جدو میرے آقا علیہ السلام میرا بچہ میرے شکم وچے منو ہاتھ میں غیبی چوں آواز ہوں دیئے آمنہ جدو پتر جنم دوی تیدہ نام محمد رکھ ماں دی گواہی ہے کہ جدو میرے پتر چی میرے آقا علیہ السلام میرے پتر شکم وچ موجود رہے تے منو ہاتھ پہ غیبی جو آواز آن دی ہے انہوں جنم دویت ایدہ نام محمد رکھے پتہ رجا کہ میرے محبوب دا نام کنے رکھے ہے اللہ نے رکھے ہن ذرا کیا غور کرے حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم نبی پاک علیہ السلام دا مسلمان میرا تے تہاڈا چوتھا خلیفہ حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم دی جدوں ولادت باسعادت مکے پاک دے اندر ہوئی آپ دی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندیاں نے میں جدوں کعبے دا طواف پئی کرنی آ تیسرے چکر تے آئی ہاں میرے کنا وچ آواز آیاں لگ پئیاں فاطمہ بنت اسد جدو پتر نو جنم دوی تے ایدہ نام علی رکھ اللہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نام کنے رکھیا اللہ نے ہن میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے جدوں منوں پتہ لگا میری چاچی نو اللہ نے بیٹا دتا ہے میرے ماذاق دے ننہ والے محبوب دوڑے مکہ پاک دے اندر آئے آگے فرماندے نے چاچی اماں جیوے سونے فرمایا چاچی تینو مبارک ہوئے اللہ نے تینو بیٹا عطا کیتا ہے عرض کر دیا واللہ انہی ظلفاں والے خیر مبارک ہے میری سرکار نے فرمایا چاچی گڑتی دیتی سونیا کوئی نہیں دیتی میری سرکار نے فرمایا چاچی نہ رکھے سونیا کوئی نہیں رکھیا میرے آقا علیہ السلام نے گھڑتی بھی مولا علی نو اپنی دیتی سرکار کچھ لمحے خاموشی اختیار کر کے انج آسمان وال ویکھیا تے ویکھ کے فرمایا چاچی ایدہ نا علی نہ رکھ دئیے تے پھر حضرت فاطمہ بنت اسد نے کیتی حضور جدوں میں طواف پہ کرنی سا تے میرے کنا وچ آوازاں ہوندیاں سن کہ جدوں پتر نوں جنم دے گی تے دا نا علی رکھ دوی ہن ذرا اگے ٹرو سیدہ زہرا پاک آپ دی ولادت ہوئی تھی آپ دا نام ہی اللہ نے رکھے حسن تے حسین وال ٹر پئیے شارٹ کٹ میں عرض کرنا پیا جدو آپ حضرت امام حسن دی ولادت ہوئی آواز آئی سونیا ایدہ نا شبر رکھ دے شبر دا مینا حسن ہے جدو حسین دی ولادت ہوئی فرمایا ایدہ نا شبیر رکھ دے شبیر دا مینا حسین ہے فرمایا ایک دا نام حسن رکھ دے ایک دا پتہ لگا حسن تے حسین دا نام ہی کنے رکھے ہے اللہ نے رکھے ہے ان اگے ذرا غور کرو میرے آقا علیہ السلام دا او دوترا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جدو آپ دی ولادت باسعادت ہوئی نا جدو آپ دنیا دے تشریف ہے آپ دی تشریف آوری ہوئی تے حضرت جبریل امین علیہ السلام فرماندے نے میں سدرہ تر بیٹھا ہوں اللہ نے فرمایا جبریل یا اللہ حکم ہوئے فرمایا میرے محبوبہ دوترہ ہویا ہے وہ دی ولادت ہوئی دوترے دی تے جا ذرا میرے طرف مبارک لائیا ان حضرت جبریل امین مبارک لائے کے ٹورے مدینہ پاک دے وچ آئے تے حضرت جبریل امین صلی اللہ علیہ وسلم جدو مدینہ پاک وچ آئے
آکے ویکیا کوئی ایک رون دی آواز چیہوں پکار دی آواز رون دی آواز پیوں دی حضرت جبریل امین فرماندے میں گئے ہو کے ویکیا تے ویکیا تیجے آسمان دا فرشتہ لیٹ بیٹھا ہوئے پر جل گئے نے زاروں قطار پیاروں گئے حضرت جبریل امین نے گئے ہو کے کانڈ دیات رکھیا تو انہیں انکر کی ہوتا تیان رکھ کر تیان ماریا تیان مار کے اندھے استاد جی تسی کتل فرمایا نبی دے کر دو ترائے ہوئے میں مبارک دین آیا ہوں انہیں کیا تیرے نل کی بنی ہے انہیں کیا میں تیجے آسمان تے رہن والا ایک دن غلطی ہو گئی اللہ نے سزا دیتی ہے اللہ نے منو چوتی جی آسمان تو تھلے سدے ہے پر نصیب میرے چنگے نے سدے مدینے دی ترتی میرے چنگے نے جو سٹیا ہوئی تو مدینے دی ترتی دے سٹیا ہوئی کو معافی دی انگجائش تے نکلے گی استاد جی تسی کتل آئے ہو اے جی میں تے مبارک دین آیا ہوں کہ اس فرشتے نے رضا کیتی استاد جی آج پھر نبی بڑے خوش ہونگے آج اللہ دا محبوب بڑے تسی آئیں کرو ہم انہوں نال لے چلو چلو میں بھی کچھ معافی مانگ لوں محبوب میری شفارش کروں گے اللہ معاف کر دوے گا حضرت جبریل امین نے اس فرشتے نے نال لے آؤں اگے میرے آقا علیہ السلام نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی گود میں چکے ہوئے سرکار نے کر کے گود میں چکے تھے وہ کیا سامنے جبریل نال دوجہ فرشتہ میری سرکار نے فرمایا جبریل اگے تے کلہی ہونا ہے اجے کونی جن نال لے کے آگئے عرض کیتی واللہ انہی ظلفہ والے محبوب اے دیکھو تھوڑی سی غلطی ہو گئی اللہ نے سزا دیتی ہے مدینے دی بستی تے سٹے ہے تے معافی میں لین واسطے آیا ہے ان ویکھو میرے آقا علیہ السلام نے کی فرمایا حسین دا مقام ویکھیا جے حسین دی عظمت ویکھیا جے کی ہوئی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل انہوں میرے نیڑے کروں اینج کر کے میری سرکار نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی گود وچ چکے ہوئے میری سرکار نے فرمایا جبریل انہوں نیڑے کر نیڑے کر نیڑے کر نیڑے کیتا میری سرکار نے فرمایا میرے حسین دے پیرانے پاسے لے کے آؤ میرے حسین دے پیرانے پاسے لے کے آؤ جدو جبریل امین نے پیرانے پاسے لے آندہ میری سرکار نے فرمایا جبریل سونے حکم ہوئے فرمایا ایدہ وجود میرے حسین دے پیرانے ٹچ حسین دے پیرانے مسک حسین دے پیرانے مسک کیا سونے پھیرتی ہوئے گا فرمایا جدو میرے حسین دے قدم لگ جانے نا جتوں آئے اتھے ہی ٹور جاوے گا جتوں آئے اتھے ہی ٹور جاوے گا مسلمانوں کا گرانہ بڑا پاک ہے اس گرانے دی عزت بڑی ہے تیرا مقام بڑا ہے 10 منٹ دا ٹائم ہی امید 10 منٹ ہو گئے دعا کہ اللہ تعالیٰ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے وما علینا الہ ہے حالانکہ مجھے سر بھی تیرے در سے ملا ہے ہوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے رے مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو ایک قرات اجر عطا فرماتا ہے اور فرمایا ایک قرات احد پہاڑ جتنا ہے اور اسی لیے درود پاک پڑھتے وقت شرمایا مت کریں پیار اور محبت کے ساتھ آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھا کریں
اس لیے ایک مرتبہ میں پھر پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو وہ فضیلت حاصل ہو جائے۔ اگر کسی نے نہیں پڑھا وہ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھے اور اسے وہ فضیلت حاصل ہو جائے گی، ایک قرات اجر والی۔ اس لیے پیار اور محبت کے ساتھ پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مولانا قاری محمد سعید انور کیلانی صاحب خطیب اعظم حافظ آباد، خطیب اعظم سانگلہ، آپ تشریف لا چکے ہیں۔ تمام احباب سے التواس ہے کہ انشاءاللہ العزیز تھوڑی ہی دیر میں آپ کا خطاب شروع ہو جائے گا۔ تمام احباب جلد از جلد محفل پاک میں شرکت فرمائیں اور ثواب درین حاصل کریں۔ پیار اور محبت کے ساتھ آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، سب تمہارا کرم ہے آقا، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، سب تمہارا کرم ہے آقا، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، اور وہی برتے ہیں جو لیا سب کی، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، اور وہی برتے ہیں جو لیا سب کی، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی۔ آؤ دربار مصطفیٰ کو چلے، آؤ دربار مصطفیٰ کو چلے، غم خوشی میں وہیں بدلتے ہیں، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سیکھے وہیں پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں،
اور اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے اور اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں سب تمہارا کرم ہے آقا آنے والے عذاب ٹلتے ہیں اور اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا اور اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا کیونکہ ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں سب تمہارا کرم ہے آقا آنے والے عذاب ٹلتے ہیں ماشاءاللہ جنت حافظ گلزار احمد صاحب نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے میں نے جیسا کہ پہلے اعلان کیا ہے کہ میں آپ کے اور علامہ صاحب کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا اور جو احباب اس انتظار میں ہیں خطاب شروع ہوگا تو پھر جائیں گے بلا تاخیر میں خطاب کے لیے دعوت دینے لگا ہوں خطیب اہل سنت مقرر شریف عام بزرگ حضرات نوجوان حضرات بزرگ حضرات جہاں جہاں بیٹھے ہیں بالکل کوئی تکلیف نہیں دوں گا لیکن نوجوان حضرات جو ہیں وہ یہاں آگے تشریف لے آئے دیواروں کو چھوڑ کر آگے تشریف لائیں بلا تخیر خطاب کے لیے دعوت دینے لگا ہوں خطیب اہل سنت
مقرر شری بیان فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا قاری محمد سعید انور کیلانی حافظ آبادی خطیب اعظم سانگلہ ہل آپ کو دعوت دینے لگا ہو۔ ان کو دعوت دینے سے پہلے ایک نعرہ باذوق نعرہ ایسا لگائیں تاکہ ان کو بھی پتہ لگے کہ مجھے یہاں سننے کے لیے بیٹھے ہیں اور ذوق سے محبت سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں کہ اتنا سفر کر کے وہ آئے ہیں، اگر آپ نے محبت کا اظہار نہ فرمایا تو پھر ان کو بھی دکھ ہوگا اور ہمیں بھی دکھ ہوگا کہ اتنی دور سے مہمان آئے ہیں، ان کی قدر نہیں کی ہے۔ بلکہ میں ایک دو اشعار عرض کر لوں تاکہ آپ کے ذوق کا بھی پتہ چل جائے آپ کتنی محبت لے کر بیٹھے ہیں آقا حسین کی محبت، کیونکہ یہ آج کی محفل پاک شہدائے کربلا آپ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں سجائی گئی ہے۔ اس آقا حسین کی عظمت شان کتنی ہے جسے نبی اپنی زبان چساتا رہا ہے۔ ابھی کچھ لوگ بولے ہیں، کچھ نہیں بولے، مجھے لگتا ہے انشاءاللہ جب میں اگلا شعر پڑھوں گا تو آپ اپنے ذوق کا ضرور مظاہرہ کریں گے۔ حسین جنت دا بادشاہ نہیں اس طرح نہیں ٹلی سبحان اللہ تو میں بالکل نہیں پڑھدا ہوندا تو میں تو پتہ اچھی آواز نہ بولو گے، ذوق دا مظاہرہ کرو گے تو میں بھی اگے پڑھ کے میں کو نہ دے والے تاں کرنا تساں ذوق دا مظاہرہ کرنا تے پھر حسین جنت دا بادشاہ ہے، جنو پاک کے یقین ہے کہ واقعی حسین جنت دا بادشاہ ہے۔ جدہ اس گل تے ایمان ہے او بولے گا حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین جنت دا بادشاہ ہے۔ حسین آل رسول لکھ لے، حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین آل رسول لکھ لے۔ دل دی تختی دے تختوت دے، دل دی تختی دے تختوت دے، حسین دا کوئی اصول لکھ لے۔ حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین آل رسول لکھ لے۔ دل دی تختی دے تختوت دے، حسین دا کوئی اصول لکھ لے۔ حسین زینب دی اقدت آ رہا ہے، حسین زینب دی اقدت آ رہا ہے، حسین بھائی حسن دا پیارا ہے، حسین حیدر دا دل دا ٹکڑا ہے، حسین زہرا دا پھول نکلا ہے۔ زینب دی اقدت آ رہا ہے، حسین زینب دی اقدت آ رہا ہے، حسین بھائی حسن کا پیارا ہے، حسین حیدر دے دل دا ٹکڑا، حسین زینب دا پھول نکلا ہے۔ زمین بدلے، زمانہ بدلے، ساکی بدلے، مہکانہ بدلے، مگر نہ بدلے حسین حق دو، مگر نہ بدلے حسین حق دو، وفا دا پڑھ کے اصول لکھ لے۔ حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین آل رسول لکھ لائے۔ اسی آقا حسین کی محفل پاک میں آج یہاں ہم اکٹھے ہیں، بلا تخیر میں خطاب کے لیے دعوت دینے لگا ہوں۔ خطیب اہل سنت مقرر شری بیان فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا قاری محمد سعید انور کیلانی حافظ آبادی آپ خطاب فرمانے لگے ہیں۔ تمام احباب بآواز بلند نعرہ لگا، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، حسینیت، 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 یزیدیت، یزیدیت، حسینیت، نعرہ حیدری،
تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. رب العالمين والسلام على أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين جب تک بھی کہنا تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا آقا آپ نے خرید کر مجھے انمول کر دیا میرا عشق کا رشتہ ہے اس قبیلے سے یہاں کٹے ہوئے سر پہ قرآن پڑھتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کوئی بھی صاحب محروم نہ رہے مل کے آقا کریم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں کہ آپ کا جسم یہاں ہو دل زہرا کے بابا کے قدموں میں چلا جائے تو ذوق شوق کے ساتھ تھوڑا جندی آواز اوپن کرو ٹھیک ہے بیس بنا دیں تو کوئی بندہ محروم نہ رہے چھوٹے اسی ضرور آئیں انشاءاللہ حافظاں بعد دا خطیب ذوق لینا بھی جاندہ ہے تے ذوق دینا بھی جاندہ ہے اندے چیزا کوئی مسئلہ نہیں کہ ماشاءاللہ تسی احباب